بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مبنی اسماء ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اسماء جو عامل کے آنے سے جن کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، جن کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ہم 3 اسماء پڑھ چکے تھے: ضمائر، اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ کی جو مشق ہے وہ پہلے حل کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسم اشارہ کی تعریف کریں اور اس کی مثال ذکر کریں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا، اسم اشارہ سے مراد وہ اسم ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ سے مراد وہ اسم ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو اسم اشارہ کی مثال جو ہے، ھذا القلم جدید، یہ قلم جو ہے یہ نیا ہے۔ تو ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ کی مثال ہے۔ پھر آگے ہے اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کی گردان کریں۔ تو قریب میں ھذا، ھذانی، ھذینی، ھؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ھاتین، ھؤلاء۔ اور بعید کے اندر ذالک، ذانک، اولئک، اولئک، اور تلک، تانک، اولئک، اولئک۔ تیسرا سوال ہے، اسم موصول کی تعریف کریں اور بتائیں کہ صلہ کیا چیز ہے۔ تو اسم موصول سے مراد وہ مبہم اسم ہوتا ہے جو صلے کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہیں بن پاتا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ اور صلہ اسم موصول کے بعد آنے والا ایک جملہ ہوتا ہے جو اس اسم موصول کا صلہ بن رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر چند ایک مثالیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، جن میں ہم نے مذکر مؤنث، واحد تثنیہ اور جمع کو سامنے رکھ کر اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ کو خالی جگہ پہ رکھنا ہے۔ یعنی اگر مشار الیہ جو ہے وہ مذکر ہو اور واحد ہو تو اس میں اشارہ بھی واحد مذکر آئے گا۔ اگر مشار الیہ واحد مؤنث ہو تو اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا۔ اسی طرح اگر وہ تثنیہ ہو تو اس میں اشارہ بھی تثنیہ آئے گا، اگر وہ جمع ہو مشار الیہ تو اس میں اشارہ بھی جمع کا صیغہ آئے گا۔ اور اسی طرح آگے اسماء موصولہ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے، قراستن، قراستن، یہ کاپی ہے۔ تو قراستن چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کے لیے ہم واحد مؤنث کا صیغہ اس میں اشارہ لے کر آئیں گے، اور وہ ہے ھذہ، چونکہ ھذا واحد مذکر کے لیے ہے اور ھذہ واحد مؤنث کے لیے ہے۔ تو ہم ھذہ لے کر آئیں گے، ھذہ قراستن، یہ کاپی ہے، نوٹ بک ہے۔ اور وکتابن، تو کتابن جو ہے یہ مذکر ہے لہذا یہاں پر ہم واحد مذکر اس میں اشارہ لائیں گے اور وہ ہے ھذا، وھذا کتابن، یعنی ھذہ قراستن وھذا کتابن۔ اس کے بعد بیتانی، یہ 2 گھر ہیں۔ تو بیت جو ہے، بیتن یہ مذکر ہے اور بیتان اس کی تثنیہ ہے، یہ تثنیہ مذکر۔ تو تثنیہ مذکر کا صیغہ جو ہے وہ ہے ھذانی۔ تو ھذانی بیتانی، یہ 2 گھر ہیں۔ اور مدرستانی، اب مدرستن جو ہے یہ مؤنث ہے اور مدرستان اس کا تثنیہ ہے، تو یہ گویا کہ تثنیہ مؤنث کا مشار الیہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو اس میں اشارہ لے کر آئیں گے وہ ہوگا ھاتانی مدرستانی، یہ 2 مدرسے ہیں۔ پھر آگے تیسری مثال میں طلابن،
یہ طالب علم ہے، تو طلاب جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ ہی آئے گا، ہؤلاء طلاب، ہؤلاء طلاب۔ آگے ہیں وطالبات، اور یہ طالبات ہیں، تو چونکہ جمع کا صیغہ جو ہؤلاء ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہؤلاء طلاب و ہؤلاء طالبات، دونوں میں یہ ہؤلاء ہی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے دجاجۃ، اب یہاں پہ انہوں نے اسماء موصولہ کو جمع کر دیا ہے، تو دجاجۃ، اب یہ دجاجۃ جو ہے یہ واحد مؤنث ہے، تو واحد مؤنث کے لیے اسم موصول جو ہے وہ تل کا استعمال ہوتا ہے، تل کا دجاجۃ، وسمکن، اور یہ مچھلی ہے، دجاجۃ مرغی کو کہتے ہیں، یہ مرغی ہے اور یہ مچھلی ہے، اور سمکن جو ہے چونکہ اس میں مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے لہذا یہ مذکر استعمال ہوگی، تو مذکر کے لیے استعمال ہوگا ذالک، وذالک سمکن، تلک دجاجۃ وذالک سمکن۔ ہاں، تو یہ اس میں اشارہ ہی ہے، اسماء موصولہ میں کہہ رہا تھا غلط کہا ہے میں نے، صرف یہ ہے کہ اوپر انہوں نے قریب والے اسماء اشارہ استعمال کیے، اب وہ بعید والے دور والے جو ہیں اسماء اشارہ استعمال کر رہے ہیں، تو تل کا یہ دجاجات ان کے ساتھ استعمال ہوگا، اور ذالک جو ہے یہ سمک ان کے ساتھ استعمال ہوگا، وہ مرغی ہے اور وہ مچھلی ہے۔ اس کے بعد ہے حقلانی و حدیقتانی، وہ دو کھیت ہیں اور وہ دو باغ ہیں۔ اب یہاں پر حقلانی بھی تثنیہ ہے اور حقیقتانی بھی تثنیہ ہے، لیکن حقلانی جو ہے یہ مذکر ہے اور حدیقتان جو ہے یہ مؤنث ہے، تو تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا لفظ ذانکا، ذانکا حقلانی، اور حدیقتان جو ہے اس کے لیے تثنیہ مؤنث کا استعمال ہوگا لفظ اس میں اشارہ تانکا، مذکر کے لیے ذانکا اور مؤنث کے لیے تانکا، تانکا حدیقتانی، وہ دو باغ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے اطفال، وہ بچے ہیں، وہ بنات، اور وہ بچیاں ہیں، وہ بچے ہیں اور وہ بچیاں ہیں، تو چونکہ بعید کا ہی استعمال ہو رہا ہے تو ہاؤلائی جو ہے اگرچہ یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے یہاں پر قریب کے لیے کہ یہ بچے ہیں اور یہ بچیاں ہیں، لیکن جب بعید کا ہم لیں گے تو دونوں کے لیے اولالکا یا اولائکا دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں، برابر ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اولائکا اطفال اور اولائکا بنات، وہ بچے ہیں اور وہ بچیاں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں وہ بچے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسماء موصولہ جو ہے ان کی مشق کروائی ہے کہ آپ نے صیغے کے اعتبار سے اسم موصول کو استعمال کرنا ہے، مذکر اور مؤنث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ خالی جگہ مناسب اسماء موصولہ سے پر کریں۔ اب ہوا جو ہے یہ واحد مذکر ہے اور الذی جو ہے یہ بھی واحد مذکر ہے، تو یہاں پر الذی آئے گا، هو الذی شرب اللبن، وہ ہے جس نے دودھ پیا، ہوا وہ، الذی وہ ہے، شرب اللبن جس نے دودھ پیا۔ اب شربا فعل، اللبن یہ اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے الذی کا صلہ بن جائے گا، تو اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ اس کے بعد تثنیہ کی ضمیر استعمال کی ہے، ہما شربا العسل، وہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے شہد پیا، تو اللذانی، تو اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما اللذانی شربا العسل۔ اس کے بعد ہم ہے، ہم الذین، یہاں پہ الذین استعمال ہوگا، ہم الذین شربوا الماء، وہ ہیں جنہوں نے پانی پیا، ہم الذین شربوا الماء۔ اس کے بعد پھر آگے مؤنث کے صیغے آ جاتے ہیں، اسماء موصولہ کے مؤنث کے صیغے،
ان میں ایک اللتی ہے، پھر اللتانی ہے، اور پھر اللاتی ہے۔ اللتی واحد مؤنث کا ہے، اللتانی تثنیہ مؤنث کا، اور اللاتی جمع مؤنث کا۔ تو ہیا یہ وہ عورت ہے شاربت اللبنا جس نے دودھ پیا، تو ہیا اللتی شاربت اللبنا۔ پھر تثنیہ میں ہما اللتانی، وہ دونوں وہ ہیں شاربتا العسل جنہوں نے شہد پیا، اور ہن جمع کا صیغہ ہے ہن اللاتی شربن الماء، وہ ہیں جنہوں نے پانی پیا۔ تو مشق سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اسماء موصولہ ہوں یا اسماء اشارہ ہوں، تو اسماء موصولہ جو ہے وہ جس کا صلہ آگے آ رہا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ واحد ہے تو پھر اسم موصول کا صیغہ بھی واحد کا استعمال ہوگا، واحد مذکر کا۔ تثنیہ ہے تو تثنیہ مذکر کا ہوگا، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح اسماء اشارہ اپنے مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ اگر مشار الیہ واحد مذکر ہے تو اسم اشارہ بھی واحد مذکر ہوگا۔ اسم اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ واحد مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے مزید مبنی اسماء چند ایک جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ 3 اسماء ہم پڑھ چکے تھے۔ سب سے پہلا اسم ضمیر ہے، اور پھر ضمائر کی ہم نے تمام اقسام جو ہیں وہ پڑھی۔ دوسرے نمبر پر اسماء اشارہ تھے، سارے کے سارے اسماء اشارہ ہم نے پڑھے۔ اور تیسرے نمبر پر اسماء موصولہ تھے جو ہم نے سارے کے سارے پڑھ لیے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر اسماء افعال ہے۔ تو اسماء افعال سے مراد وہ اسماء ہیں جو معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ اسماء ہیں جو معنی میں اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی فعل کی طرح ہوتا ہے، یا ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی فعل کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اسم کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے۔ ہوتے اسم ہے لیکن عمل اور معنی میں فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی فعل کی علامت نہیں ہوتی۔ تو اسماء افعال وہ اسماء ہیں جو معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں، لیکن ان کی علامتوں کو یعنی فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض اسماء ایسے ہیں جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مضارع کا معنی دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم ان کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تو ان اسماء کی 3 اقسام ہیں۔ اسماء افعال بمعنی ماضی، بمعنی فعل ماضی، تو 3 اسماء ایسے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہیہاتا وہ دور ہوا، تو یہ گویا کہ باؤدا کے معنی میں ہے۔ ہیہاتا کا معنی ہے وہ دور ہوا، فعل ماضی والا ترجمہ ہے، اس میں معنی بھی فعل ماضی والا ہے، لیکن یہ ہے اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح شتانا وہ جدا ہوا، ہیہاتا معنی وہ دور ہوا، شتانا کا معنی ہے وہ جدا ہوا، اور سرعانہ کا معنی ہے اس نے جلدی کی۔ سرعانہ کا معنی ہے اس نے جلدی کی۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، فعل مضارع کے معنی میں۔ تو یہ 3 ہے، نمبر 1 قد، اور دوسرے نمبر پر قط۔ ان دونوں کا معنی ہے وہ کافی ہوتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے۔ نمبر 2 بخن، میں اچھا سمجھتا ہوں، میں اچھا سمجھتا ہوں۔ تو یہ 2 جو ہے یہ بمعنی فعل مضارع استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فعل امر کے معنی میں آتے ہیں۔
ان میں سے پہلا ہے رویدہ. رویدہ کا معنی ہے تو مہلت دے، یعنی امہل کے معنی میں ہے. رویدہ تو مہلت دے، یہ باقاعدہ امر کی طرح حکم ہے، تو مہلت دے. بلہا تو چھوڑ دے، بلہا کا معنی ہے تو چھوڑ دے. آگے ہے حی حل، تو آ یا تو جلدی کر. یہ دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. نمبر 3 ہلم، تو آ، ادھر آ. تو اسماء افعال جو ہیں یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو معنی اور عمل میں فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں لیکن فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتے. ان کی پھر 3 قسمیں ہیں: اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، اسماء افعال بمعنی فعل امر. تو فعل ماضی کے معنی میں 3 تھے: ہیہاتا، شتانا، سرعانا. ہیہاتا وہ دور ہوا، شتانا وہ جدا ہوا، سرعانا اس نے جلدی کی. اور افعال، اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، مضارع کے معنی میں قط، وہ کافی ہوتا ہے یا وہ کافی ہے، بخن میں اچھا سمجھتا ہوں. اور بمعنی فعل امر 4 ہیں: رویدہ تو مہلت دے، بلہا تو چھوڑ دے، حی حل تو جلدی آ، ہلما تو ادھر آ. تو مبنی اسماء میں سے چوتھا اسم جو ہے وہ اسماء افعال ہے. اس کے بعد پھر آگے مزید 2 اسماء ہیں جن میں سے ایک اسم ہے جس کا نام ہے اسماء کنایات. کنایا کا معنی ہوتا ہے اشارہ، مبہم چیز کی طرف اشارہ کرنا. تو اس سے مراد وہ اسماء ہیں جو مبہم عدد، بات یا فعل سے کنایا ہوں، یعنی کسی مبہم عدد کی طرف اشارہ کر رہے ہوں یا کسی مبہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں یا کسی مبہم فعل کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. تو اسماء کنایات درج ذیل ہیں: کم، کذا، کعین، کیتا، زیتا. یہاں پہ صرف کم کا تذکرہ کریں گے، باقی جو ہے ان کو فی الحال چھوڑ دیں گے. کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، یعنی کسی سے آپ سوال کرتے ہیں کم کتاب عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. تو یہ ایک مبہم چیز کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. وہ کتنی ہیں ان کی تعداد تو واضح نہیں ہے لیکن عدد مبہم ہے اور اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی تعداد ضرور ہے. قضا کا معنی ہوتا ہے ایسے ہی. کعین، اس کا معنی بھی کتنے ہی، کتنی ہی قومیں، وکعین من قریہ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. کیتا زیتا کا معنی ہوتا ہے ایسے ایسے. اب یہ جملوں میں انشاءاللہ جب اگلی کتاب کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی. یہاں پر صرف کم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں صرف کم کا ذکر کیا جاتا ہے. کم کی 2 قسمیں ہیں: کم استفہامیہ اور کم خبریہ. استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال، یعنی استفہامیہ سوالیہ. ایک کم وہ ہوتا ہے جو استفہامیہ ہوتا ہے، جن میں سوال پایا جاتا ہے، سوالیہ ہوتا ہے. اور ایک کم وہ ہوتا ہے جو خبریہ ہوتا ہے، کسی چیز کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کا سوال نہیں پایا جا رہا ہوتا. تو کم استفہامیہ جس کے ذریعے سے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، یا کم قلماً عندک، تیرے پاس کتنے قلم ہیں، کم بیتاً عندک، تیرے پاس کتنے گھر ہیں. تو یہ کم جو ہے یہ سوالیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے مبہم عدد کے بارے میں. ایک کم خبریہ ہوتا ہے جس کے ذریعے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جاتی ہے، یعنی اس میں سوالیہ انداز نہیں ہوتا یا سوال نہیں کیا جاتا، کوشچن نہیں ہوتا، خبر دی جاتی ہے. جیسے کم کتابیں عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، یا کم کتب عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. اس کے بعد پھر آگے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی کم جو استفہامیہ ہے اس کے بعد جو والا اسم بھی آئے گا وہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا. اس کو تمیز کہتے ہیں اس کی.
اب جیسے کم کتابن، اب کتابن مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، اور کم خبریہ کی تمیز جو ہے وہ مفرد مجرور یا جمع مجرور آتی ہے، ہوتی مجرور ہے لیکن مفرد بھی آ جاتی ہے اور جمع بھی آ جاتی ہے، جیسے کم کتابن یا کم کتبن عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، تو کم خبریہ کی تمیز جو ہے وہ ہوگی مجرور لیکن مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ جائے گی۔ تو ہمارے پاس گویا کہ پانچواں اسم جو اس اسماء مبنیات میں سے ہے وہ اسماء کنایات ہیں۔ اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو مبہم عدد، مبہم بات یا مبہم فعل سے کنایا ہو، اور یہ ٹوٹل 5 اسماء ہیں۔ یہاں پر صرف ایک ہی اسم کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور وہ ہے کم۔ تو کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ سے مراد وہ کم ہے جس کے ذریعے کسی مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جائے، جیسے کم کتابن عندک، کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اور کم خبریہ وہ ہے جس کے ذریعے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جائے، کہ کم کتابن عندی، کتنی ہی کتابیں ہیں میرے پاس، یا کم کتب عندی، کتنی ہی کتب ہے میرے پاس۔ تو کم استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کی تمیز، یعنی کم کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں، وہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ لیکن کم خبریہ جو ہے اس کے بعد آنے والی جو چیز ہے، جو تمیز ہے، وہ مجرور تو ہوگی لیکن مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ سکتی ہے، جیسے کم کتابن یا کم کتبین۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ تو گویا کہ مبنی اسماء میں سے ہم نے 5 اسماء پڑھ لیے ہیں۔ سب سے پہلا اسم جو ہے وہ ضمیر تھا، پھر ضمیر کے آگے متعدد اقسام تھی، دوسرے نمبر پر اسماء اشارہ، تیسرے نمبر پر اسماء موصولہ، چوتھے نمبر پر اسماء افعال، اور 5ویں نمبر پر اسماء کنایات۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے میں ہم آخری اسم جو ہے مبنی ظروف بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم مشق کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر ہمارے اس لیسن سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن، کوئی اشکال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر اب بس چیزیں کافی مشکل ہوتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ چیزیں بیچ۔ اصل میں اس کو ریوائز کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگی۔ یہ چونکہ جی آپ سر، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 1-2 جی دفعہ جی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل جو ہے بہت ہی جی انٹرسٹڈ یہ بن سر، جائے۔ وہ مرفوعات منصوبات مجرورات تو وہاں تک ٹھیک تھا، پھر آگے جب توابع میں بہت ساری چیزیں آئیں، پھر یہ سارے مبنی اسماء تو تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ گرامر عام جتنے ہمارے سبجیکٹ ہیں ان میں سے کچھ مشکل ہے، اور جی سر، یہ باقاعدہ طور پر دینی اداروں کے اندر بھی بچوں کو مشکل ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کر نہ سکے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی جی ہے، جی بالکل، ایکسٹرا محنت جی کی سر، ضرورت ہے۔ تو جی سر، ایسا انشاءاللہ ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور جب آگے جا کر ہم اس کا اجرا کریں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ بہت مطلب کہ انٹرسٹڈ موضوع جو ہے یہ محسوس ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ جی سر۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔